بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم استعاذہ اور بسملہ کے احکام کے بارے میں سیکھیں گے۔ استعاذہ کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہا جاتا ہے، اور بسملہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت شروع کرتے ہوئے استعاذہ اور بسملہ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، اور اگر قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے، نئی سورہ شروع ہو گئی ہے، تو وہاں پر بسملہ اور نئی سورہ کو شروع کیسے کیا جاتا ہے، ان سب کو انشاءاللہ ترتیب وائز ڈسکس کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت جب شروع کی جائے تو اس وقت استعاذہ اور بسملہ اور نئی سورہ شروع کرنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ اس کی کل 4 صورتیں ہیں، انشاءاللہ وہ پہلے سیکھیں گے، اور اس کے بعد وہ احکام سیکھیں گے کہ جب قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے اور ایک صورت کا اختتام ہوا اور دوسری صورت شروع کرنی ہے، تو اس وقت صورت کا اختتام کیسے کیا جائے اور بسم اللہ کو کیسے پڑھا جائے اور پھر نئی سورہ کو کیسے شروع کیا جائے، یہ دوسرے سٹیپ میں سیکھیں گے۔ تو پہلا سٹیپ، جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے تو اس وقت استعاذہ اور بسملہ اور نئی سورہ کیسے شروع کی جائے۔ اس کے کل 4 طریقے ہیں۔ پہلے ہم لکھیں گے استعاذہ یعنی اعوذ باللہ، پھر لکھیں گے بسملہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر سورہ۔ تو پہلی صورت تینوں کو الگ الگ پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ یہ پہلی صورت تھی کہ اعوذ باللہ کمپلیٹ سینٹینس اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور نئی سورہ سورۃ الفلق، ان تینوں کو الگ الگ پڑھا، درمیان میں سانس لیا۔ دوسری صورت تینوں کو ملا کر پڑھنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اور جو سورہ شروع کی جا رہی ہے قرآن کی، وہاں پر تینوں کو ملا کر پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ تو یہ دوسری صورت ہے۔ دوسری صورت استعاذہ، بسملہ اور جو سورہ شروع کی جا رہی ہے، تینوں کو ملا کر پڑھنا۔ یہ کل 2 صورتیں ہو گئیں۔ تیسری صورت استعاذہ کو الگ پڑھنا اور بسم اللہ اور سورت کو ملا کر پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کو الگ پڑھا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ تو یہ تیسری صورت ہوئی۔ تیسری صورت استعاذہ کو الگ پڑھنا اور بسملہ اور سورت کو ملا کر پڑھنا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ استعاذہ اور بسملہ دونوں کو ملا کر پڑھنا اور پھر سورت کو الگ سے پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ تو یہ 4 صورتیں ہیں۔ تو جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جائے، استعاذہ، بسملہ اور نئی سورہ کو کیسے شروع کیا جاتا ہے، تو یہ 4 صورتیں تفصیل کے ساتھ بتا دی گئی ہیں۔ اب آ جائیے کہ اگر قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے اور ایک سورہ کا اختتام ہو رہا ہے اور دوسری صورت شروع کرنی ہے، تو اس وقت صورت کا اختتام اور بسم اللہ پڑھنا اور اس کے بعد نئی سورہ سٹارٹ کرنے کے بھی 4 طریقے ہیں۔ ان میں سے 3 طریقے تو جائز ہیں، لیکن چوتھا طریقہ ناجائز ہے۔ پہلے 3 طریقے وہ جو جائز ہیں، وہ 3 صورتیں جو جائز ہیں، تو یہاں پر شروع میں ہم لکھیں گے اختتام سورہ، یعنی ایک صورت جس کا اختتام ہو رہا ہے،
اس کے بعد لکھیں گے بسم اللہ، کیونکہ اس کے بعد بسم اللہ ہی آنی ہے، ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ آتی ہے سوائے سورہ توبہ کے، اور پھر نئی سورہ جو سورہ بسم اللہ کے بعد سٹارٹ کرنی ہے۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ تینوں کو الگ الگ پڑھنا۔ سورت کا اختتام ہوا، سانس لیا، رکے، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر سانس لیا، رکے، پھر نئی سورہ سٹارٹ کی، تو یہ تینوں کو الگ الگ پڑھ لیا۔ اس کی مثال جیسے سورۃ الفلق کی آخری آیت کو پڑھتے ہوئے پھر نئی سورہ سورۃ الناس سٹارٹ کرنی ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر رکے، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ اب یہاں پر سورۃ الفلق کا اختتام کیا اور وہاں پہ رکے، سورۃ الناس شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پوری پڑھی، وہاں پر بھی رکیں، پھر سورۃ الناس شروع کی ہے۔ تو یہ پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت تینوں جگہوں میں نہیں رکنا، تینوں جگہوں میں ملانا۔ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، پھر بسم اللہ بھی ساتھ پڑھ لینی ہے، پھر نئی سورہ بھی ساتھ اکٹھی سٹارٹ کر لینی ہے ایک ہی سانس میں۔ تو یہ تینوں چیزوں کو ملا دینا۔ جیسے سورۃ الفلق کا اختتام ہو رہا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ صورت کا جہاں پر اختتام ہو رہا ہے وہاں پہ رکنا اور پھر بسم اللہ کو نئی صورت کے ساتھ ملانا۔ جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہاں پہ رکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، بسم اللہ کو نئی صورت کے ساتھ ملایا اور پہلی جو صورت کا اختتام ہو رہا ہے وہاں پہ رکنا۔ یہ تیسری صورت ہے، اور یہ تینوں صورتیں جائز ہیں۔ چوتھی وہ صورت جو ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ جب صورت کا اختتام ہو رہا ہے اس کو بسم اللہ کے ساتھ ملانا اور نئی سورہ کو الگ سے پڑھنا۔ جیسے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں کو ملایا اور پھر سانس لیا، رکے، اور پھر نئی سورہ سٹارٹ کی، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ یہ طریقہ ناجائز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سننے والا جب اس طریقے کو سنتا ہے تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ شاید بسملہ پچھلی صورت کا حصہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ آئی ہوپ دونوں طریقے آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ پہلا کہ جس میں قرآن مجید کی تلاوت شروع کی جا رہی ہے اس کی ٹوٹل 4 صورتیں، اور دوسرا جب قرآن مجید کی تلاوت جاری ہے اور صورت کا اختتام ہو رہا ہے اور نئی سورہ سٹارٹ کرنی ہے تو اس کے کل 4 طریقے، جن میں سے 3 جائز ہیں اور ایک ناجائز ہے، وہ آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ جلد ہی اگلے سبق میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم۔